نماز پڑھنے کے لیے آیا. آج مسجدوں کے اندر آنا آسان ہے، تمہارا کوئی راستہ نہیں روکتا، تمہیں کوئی منع نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے کان کے اندر آواز نہیں بڑھی ہے. تم دائیں بائیں چلے جاؤ، ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تمہیں مسجد ملے گی، جگہ جگہ پر مسجدیں آباد ہے. فرمایا اے لوگوں، بند گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہو، وہاں پر بھی مسجد کے اندر کان کی آواز آ رہی ہے. اگر تمہارے پاس موبائل موجود ہے، وہاں پر بھی اذان کی آواز تمہارے کان کے اندر آ رہی ہے. گھر کے اندر ٹیلی ویژن موجود ہے، تمہارے کان کے اندر اذان کی آواز آ رہی ہے. فرمایا یہ دائیں طرف سے مسجد کے اندر سے آواز آئی، یہ بائیں طرف سے آواز آئی. اب قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ مجھے تو نماز کا پتہ نہیں چلا، مجھے تو نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلا، میرے کانوں میں آواز نہیں آئی ہے. فرمایا یہ جگہ جگہ پر آواز گونج رہی ہے، یہ کتنا بڑا بدنصیب انسان ہوگا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، میرے نبی پڑھ کر سنا دے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. لاؤ ذہن کے اندر وہ منظر یاد کرو، اس منظر کو جو چیز بڑی اعلیٰ ہو، جو چیز بہت پیاری ہو، جو چیز بہت پسندیدہ ہو، اس کا قرآن کریم نے ذکر کر دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. میرے نبی یاد کرو اس منظر کو، سوچو وہ کتنا پیارا نظارہ تھا، وہ کتنا پیارا منظر تھا جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو تعمیر فرما رہے تھے. کتنی شان و شوکت کے ساتھ بنایا گیا، کتنی عزت کے ساتھ بنایا گیا. بنانے والا وقت کا نبی ہے، پیچھے مزدوری کرنے والا وقت میں ہونے والا نبی ہے. دونوں باپ بیٹوں نے مل کر یہ کام کر لیا. قرآن کریم کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھے ہمیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا پہلے ذکر فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بعد میں فرمایا. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام جوان ہے، ابراہیم علیہ السلام تو بڑھاپے کے اندر چلے گئے، بڑھاپا بھی آ گیا، ضعف کے عالم میں چلے گئے. اور ہم نے یہ دیکھا جوان لوگ بوڑھوں کی بنسبت زیادہ کام کیا کرتے ہیں، جوان لوگ زیادہ کام کے اندر لگن دکھایا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں چلے گئے، ضعف کی حالت میں چلے گئے. لیکن جب کام کی پاری آئی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا پہلے نام لیا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بعد میں کر دیا. علماء کرام نے فرمایا اے لوگوں، جب بھی کوئی نیک کام کرنے لگو، جب بھی کسی نیک کام کی بنیاد رکھنے لگو، فرمایا سب سے پہلے اپنے بڑوں کا ذکر کرنا. یہ ہمارے بس کی بات کوئی نہیں، ہم نے تو اینٹیں اٹھائی ہے، ہم نے تو 4 دیواری بنائی ہے، لیکن اس سب کے پیچھے ان کی دعائیں جو تہجد کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے روتے رہ گئے. جب مسجد بن گئی، عمارت بن گئی، اب یہ نہ دیکھو اسے آباد کرنے کے لیے کون آئے گا، یہاں رہنے کے لیے کون آئے گا. ہم نے چھوٹی مسجد بنائی، بڑی مسجد بنائی ہے، یہ انعام میں نے نہیں دینا، یہ انعام کسی چودھری صاحب نے نہیں دینا، یہ انعام کسی وڈیری کی طرف سے نہیں ملنا. رب کعبہ کی قسم ہے جس نے مسجد کے اندر ایک اینٹ بھی لگا دی، قیامت کی صبح تک اس کا بدلہ اللہ عطا فرماتا رہے گا. اس لیے آگے چل کر فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جب گھر بن گیا میرا، اب دعا کرو، یہ قبولیت کا وقت ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہے، اللہ تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہے.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر دیا، ان کی دیواروں کو اوپر اٹھا لیا گیا، چاروں طرف سے انہیں بنا دیا گیا۔ پھر اللہ کا نبی دامن پھیلانے کے لیے بیٹھ گیا، فرمایا اوے لوگو، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، خانقاہ بناؤ، کوئی بھی چیز بناؤ، یہ تیری میری نظر میں چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اللہ کی نظر کے اندر بڑا اونچا مقام رکھتی ہے، اللہ کی نظر میں بڑی اونچی نسبت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ سے مانگنے لگو چھوٹی چیز نہیں مانگنا، اللہ سے ہمیشہ بڑی چیز کا سوال کرو، اللہ سے ہمیشہ اونچی چیز مانگو، اللہ سے ہمیشہ بلند چیز کا سوال کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا دیا، اپنے بیٹے اسماعیل کو بلا لیا، فرمایا بیٹا اللہ کے حکم سے اس کا گھر بنا دیا گیا، اس کی تعمیرات کو مکمل کر دیا گیا، اب انعام لینے کی باری آ گئی، دامن تو بھی پھیلا، دامن میں بھی پھیلاؤں گا، میں دعا کرتا چلا جاؤں گا، تو آمین کہنا، مجھے امید ہے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دامن پھیلایا، اور دامن پھیلانے کے بعد وہ چیز مانگی کائنات کے اندر جو رب کے خزانوں میں بھی ایک ہے، رب نے اس کی مثل کوئی نہیں بنایا، اللہ نے اتنا پیارا بنایا، کائنات میں اس جیسا دوسرا کوئی نہیں بنایا، نبی اللہ نے سب کو بنایا لیکن اسے نبیوں کا بھی نبی بنایا، تاجدار انبیاء بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دامن پھیلا لیا، دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے، عاجزی کے اندر آ گئے اور اللہ کے سامنے دعا کرنے لگے، ربنا وبعث فیہم رسولا، الہی میرے بس میں تھا تیرا گھر بنا دینا، یا اللہ میرے بس میں تھا تیرے گھر کی تعمیر کر دینا، یا اللہ میرے بس میں تھا اس گھر کی چار دیواری کو بلند کر دینا، اللہ میں نے بنا دیا، اب میں مزدوری لینے کے لیے آ گیا، تیرے پاس مانگنے کے لیے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا ابراہیم مانگ، مجھ سے کیا مانگے گا، آج تجھے عطا کیا جائے گا، دامن پھیلا آج تیری جھولی کو بھر دیا جائے گا۔ وہ ابراہیم جب تم مانگنے بھی آیا تو نے وہ چیز مانگی جو رب کے خزانوں میں بھی ایک ہے، جو اللہ کے خزانوں میں بھی ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں دنیا کا مال و متاع نہیں مانگتا، میں دنیا کی ضروریات زندگی نہیں مانگتا، میں دنیا کے اندر سونے چاندی کا سوال نہیں کرتا، الہی اس موقع پر دعا کرتا ہوں میری نسل کے اندر آخری نبی محمد کو پیدا فرما دے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دھرتی پر آنا ہے، اسی زمین کے اوپر آنا ہے، اسی خانہ کعبہ کو اگر آباد کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، آپ نے آ کر اعلان نبوت فرما دیا، اب مسجد کو آباد کرنا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو نبوت سے نواز دیا گیا، اللہ کے حبیب گھر سے نکلے، مکے کی گلیوں کے اندر پھر رہے، وجہ کیا ہے، اسے بھی ایمان کی دعوت دے دو، اسے بھی کلمے کی دعوت دے دو، اسے بھی ایمان کی طرف بلا لو، یہ بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اللہ کے نبی ایک ایک کے دروازے پر چلے گئے، آپ نے جا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، انہیں دین کی طرف بلایا گیا، انہیں کلمے کی دعوت دی گئی ہے۔ آج تم مسجد میں آئے، یہ مسجد کا افتتاح ہوا، آنے والوں تمہیں مبارکباد دی جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملو گے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کو شیئر کرو گے، لیکن ایک موقع ایسا تھا کائنات کا نبی اپنے گھر سے نکلا، اپنے گھر سے روانہ ہوا اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے آیا، آپ نے لوگوں کو بلا لیا، مکے کی گلیوں سے نکلنے لگے، سامنے دیکھا 3 سردار موجود ہیں، انہیں دین کی دعوت دی ہے، انہیں اپنے قریب بلایا، ان سے فرمایا اے لوگوں میں اپنی مرضی کے ساتھ نبی نہیں بنا، اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرمایا، تاج نبوت میرے سر کے اوپر سجا دیا۔
یہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا مذاق اڑایا، آپ کے دین کا مذاق اڑایا، آپ کی شخصیت کا مذاق اڑایا۔ اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی ہے، یہ تینوں سردار آگے آ گئے، ان کے اندر سے ایک نوجوان آگے بڑھا، اس نے اللہ کے نبی کا راستہ روک لیا اور کہنے لگا میں نے سنا ہے تو انوکھا قرآن لے کر آیا، میں نے سنا ہے انوکھا دین لے کر آیا، میں نے سنا ہے انوکھے دین کی دعوت لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے دین کا تعارف بھی کروا دیا، اپنی ذات کا تعارف بھی کروا دیا، لیکن یہ اتنا ظالم انسان ہے، یہ اللہ کے نبی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے اپنا گھٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمر مبارک کے اندر مارا، سرکار زمین کے اوپر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے رسول رونے لگ گئے۔ فرمایا دوسرا نوجوان آگے بڑھا، اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال دیا، اور کپڑا ڈالنے کے بعد اتنے بل چڑھائے، اتنے بل چڑھائے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، منہ مبارک کے اندر سے جھاگ نکلنے لگ گیا۔ یہ تیسرا نوجوان آگے آ گیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر تھوک ڈال دیا، اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر تھوک ڈال کر چلا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر زمین کے اوپر بیٹھے رہ گئے، نہ کسی کو بددعا دی ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہا، نہ رونا شروع کیا۔ اللہ کے سامنے دامن پھیلا ہوا ہے، اپنا دکھ اللہ کو دکھا رہے، اپنی بے بسی اللہ کو دکھا رہے، اپنی کمزوری اللہ کو دکھا رہے۔ فرما اتنے میں کسی نے جا کر بتا دیا فاطمہ تجھے کیا معلوم ہے آج تیرے ابا کا لوگوں نے کیا حال کر دیا۔ سیدہ فاطمہ اپنے گھر سے روانہ ہوئی ہے، پانی کا پیالہ ساتھ لے لیا گیا، اللہ کے نبی کے قریب آ گئی، اپنے باپ کو دیکھا، آج وہ زمین کے اوپر بیٹھ کر امت کے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ تم بھی بیٹیوں والے ہو، 3 بیٹیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، بیٹوں کا دکھ ہے کسی حد تک برداشت ہوا کرتا ہے، لیکن اگر بیٹی کو تکلیف آ جائے باپ کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ ماں بھی تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر رویا کرتی ہے، اسے جتنا سکون ملے گا یہ میرے گھر کے اندر ملے گا، اگلے گھر میں پتہ نہیں نصیب کیسا ملے گا، اگلے گھر میں پتہ نہیں مقدر کیسا ملے گا، اگلا گھر پتہ نہیں اچھے گھر ملے برا گھر ملے گا۔ سیدہ فاطمہ قریب آ گئی، اللہ کے نبی کے قریب آ کر بیٹھ گئی، وہ پانی کا پیالہ بھی ساتھ لے کر آئی، اللہ کے نبی کو فرمایا ابا جان یہ پانی کا پیالہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہو، اسے نوش فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی نے وہ پانی کا پیالہ اپنے لبوں کے قریب فرمایا۔ علماء کرام نے فرمایا یہ لب مبارک بھی اتنا زخمی ہو گیا، اتنا زخمی ہو گیا، ان لبوں کے اندر سے بھی لہو نکلنے لگ گیا، خون مبارک نکلنے لگ گیا۔ آپ نے وہ پیالہ مبارک جو لبوں کے قریب فرمایا، اتنا خون نکلا، اتنا خون مبارک نکلا، وہ پانی سارا کا سارا سرخی کے اندر تبدیل ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ نے پانی لے لیا، اپنے ابا جان کے چہرے کو دھونا شروع کر دیا، یہ چہرے کے اوپر دوپٹہ ملنا شروع کر دیا۔ انہی حالات میں فرما دیا ابا جان ہاتھ اٹھا کر ان لوگوں کے لیے بددعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بددعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں ان کی ہلاکت کی دعائیں کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو دعا کروں گا یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے دامن پھیلا لیا اور رو کر فرمانے لگے یا اللہ یہ میری قوم نہیں جانتی، ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر آیا، نماز پڑھنے کے لیے آیا،
آج مسجدوں کے اندر آنا آسان ہے، تمہارا کوئی راستہ نہیں روکتا، تمہیں کوئی منع نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے کان کے اندر آواز نہیں بڑھی ہے، تم دائیں بائیں چلے جاؤ، ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تمہیں مسجد ملے گی، جگہ جگہ پر مسجدیں آباد ہیں۔ فرمایا اے لوگوں، بند گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہو، وہاں پر بھی مسجد کے اندر کان کی آواز آ رہی ہے، اگر تمہارے پاس موبائل موجود ہے وہاں پر بھی اذان کی آواز تمہارے کان کے اندر آ رہی ہے، گھر کے اندر ٹیلی ویژن موجود ہے، تمہارے کان کے اندر اذان کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا یہ دائیں طرف سے مسجد کے اندر سے آواز آئی، یہ بائیں طرف سے آواز آئی، اب قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ مجھے تو نماز کا پتہ نہیں چلا، مجھے تو نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلا، میرے کانوں میں آواز نہیں آئی ہے۔ فرمایا یہ جگہ جگہ پر آواز گونج رہی ہے، یہ کتنا بڑا بد نصیب انسان ہوگا جو اتنی اذانیں سننے کے بعد بھی قیامت کے دن جہنم کے اندر چلا جائے۔ میرے تیرے پاس کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں، ہم کوئی حجت پیش نہیں کر سکتے، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، ہمارے پاس دکھوں بھری زندگی اللہ کے نبی کی موجود ہے، اس سے بڑا دکھ لا کر دکھا دے، اس سے بڑی تکلیفیں لا کر دکھا دے، اس سے بڑی آزمائشیں لا کر دکھا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اللہ کو منانے کے لیے آ گیا، اللہ کے گھر میں آ گیا، فرمایا ادھر آ کر 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے اندر مصروف ہو گئے۔ ابو لہب سامنے بیٹھا ہوا ہے، سردار مکہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اے لوگوں، آج صبح کے وقت وہ اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجڑی، اس کا گند فلانی جگہ پر پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کر تمہارے اندر سے کون لے کر آئے گا؟ مجھے بتا، آج تو ایک منٹ کا سجدہ کر لے، تجھے منع کرنے والا کوئی نہیں، آدھے گھنٹے کے اندر اللہ کے سامنے رو لے، تجھے منع کرنے والا کوئی نہیں، لیکن اس وقت سجدہ کرنا کتنا مشکل ہے، اللہ کے سامنے جھکنا کتنا مشکل ہے، عبادت کرنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی سجدے کے اندر چلے گئے اور کیا فرما رہے؟ یا اللہ میں تیری عبادت کرنے کے لیے آیا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا، میں تجھے منانے کے لیے آیا، میں تیرے سامنے جھکنے کے لیے آیا۔ فرمایا اتنی دیر گزر گئی، ان مکہ کے سرداروں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، آپ کا تمسخر کرنا شروع کر دیا، تالیاں پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک سردار اٹھا، اس نے کہا وہ اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کا گند فلانی جگہ پر پڑا ہوا ہے، اوجڑی فلانی جگہ پر پڑی ہوئی ہے، اسے اٹھا کر کون لائے گا؟ ایک ظالم آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا وہ گند میں لے کر آؤں گا، وہ اس گند کو اٹھا کر لایا، اوجڑی کا گند ہے، سارا گند اس کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی سجدے کے اندر موجود ہے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے۔ فرمایا ان ظالموں نے اس اونٹنی کا سارا گند لا کر اللہ کے نبی کی کمر کے اوپر رکھ دیا، آپ سے سر مبارک اٹھایا نہ گیا، اعلان کر دیا گیا اے لوگوں، اس نبی کے ماننے والوں، تمہیں کیا معلوم ہے آج سارا کا سارا گند لا کر اس نبی کے اوپر رکھ دیا گیا۔ آج مسجدیں بنانی آباد ہے، مسجدیں بنانی آسان ہے، آباد کرنی بڑی مشکل ہے۔ کون جا کر محنت کرے گا؟ کون جا کر منت سماجت کرے گا؟ کون جا کر لوگوں کو بلا کر لائے گا؟ اللہ کے نبی یہاں پر بھی نہیں ٹھہرے، چلو انہوں نے مجھے اوپر گند کو لا کر ڈال دیا، میں یہاں سے رک جاؤں۔ اللہ کے نبی آگے چلے گئے، ایک بوڑھی عورت ہے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس اللہ کے نبی چلے گئے، انہیں دین کی دعوت دے دی گئی ہے، انہیں کلمے کی دعوت دے دی گئی ہے، اللہ کے نبی نے نبوت کی طرف بلایا، اس بوڑھی عورت نے کلمہ قبول کر لیا، ایمان کی دولت کو قبول کر لیا۔ فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھا، ان مکہ کے سرداروں کو پتہ چل گیا، آج میری بیٹیوں کو پتہ ہے فنکشن کے اندر چوڑی کیسی چلے گی، آج میری بیٹیوں کو پتہ ہے ہیئر سٹائل کیسا چلے گا، آج میری بیٹیوں کو پتہ ہے لباس کیسا چلے
چڑھے گا. ہماری گھر کے الماریوں کے اندر جا کر دیکھ لو, ایک ایک لباس کی 15 دنوں کے بعد باری آئے گی. اوے لوگوں, خدا کی قسم جو نعمتیں ملی ہے قیامت کے دن ان کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کی عدالت کے اندر پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی منبر کے اوپر جلوہ فروز تھے. اتنے میں آپ نے فرمایا, او عبد الرحمن بن عوف, میرا صحابی ہے, تجارت کرنے والا, فرمایا میرے قریب آ جا. صحابی کو اپنے قریب بلا لیا, خود نیچے بیٹھ گئے. فرمایا یہاں بیٹھ کر مجھے بتا صبح سے لے کر شام تک کتنی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا, کتنا اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا, کتنی مرتبہ ہنسا, کتنی مرتبہ بولا, کتنی مرتبہ بال بچوں کے اندر بیٹھ کر گفتگو کرتا رہا. عبد الرحمن ایک ایک بات کا حساب دے دے. صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, جسم کے اندر لرزہ طاری ہو گیا, سارا جسم زرد پڑ گیا. فرمایا آقا میں حساب نہیں دے سکتا. آپ نے رو کر دکھا دیا. فرمایا یہاں دنیا میں حساب نہیں دے سکتے, وہ قیامت میں کیسے حساب دو گے جب اللہ تمہیں پوچھے گا مال ملا کہاں خرچ کر کے آیا, زندگی ملی کہاں ضائع کر کے آیا, اولاد ملی کس راستے کے اوپر لگا کر آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن نیچے آ کر بیٹھ جا. انہیں نیچے بٹھا دیا گیا. آپ نے فرمایا بلال تم میرے پاس آ جا. کون بلال ہے؟ جسے مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا, جسے مکہ کی گلیوں کے اندر جوانوں نے پیٹا, جسے مکہ کی تپتی دھوپ کے اندر یہ کپڑا اتار کر زمین کے اوپر لٹا دیا گیا. آج دھوپ کے اندر کام کرنا بڑا مشکل ہے, دھوپ کے اندر نکلنا بڑا مشکل ہے. اوے لوگوں, وہ ایک وقت تھا کلمے کی اتنی بڑی دولت چکائی گئی, کلمے کی اتنی بڑی قیمت چکائی گئی. حضرت بلال کو بلا لیا. فرمایا بلال, عبد الرحمن تو جواب نہ دے سکا, تو میرے منبر پر آ کر بیٹھ جا. اللہ کے نبی خود نیچے بیٹھ گئے. حضرت بلال نے فرمایا آقا اتنی جرت کہاں, آپ کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا حکم ہے, یہاں پر بیٹھ کر بتا صبح سے کتنا ہنسا, کتنا بولا, کتنے بچوں سے گفتگو فرمائی ہے. حضرت بلال نے جب یہ سنا آپ ہنسنے لگ گئے. سامنے دیکھا اللہ کے نبی موجود ہے. آپ نے ہنس کر فرمایا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں, صبح سے لے کر شام تک ایک بھی لقمہ میرے پیٹ کے اندر نہیں گیا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمے کی دعوت دی گئی. ان کو فار مکہ نے پکڑ لیا, اتنا مارا, سیدہ زنیرہ کی بینائی چلی گئی, آنکھیں ضائع ہو گئی. ان کو فار مکہ نے بڑا شور ڈالا, تو نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا, تو نے پرانے دین کو چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے یہ آزمائش تیرے اوپر آ گئی ہے. حضرت زنیرہ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے, لیکن میں اس کے اندر پورا اتر کر دکھاؤں گے. فرمایا رات کا وقت آ گیا, انہوں نے 4 دیواری کے اندر انہیں بند کر دیا, کمرے کے اندر بند کر دیا گیا, اور پاس باہر آ کر بیٹھ گئے, اور لوگوں کو بلا لیا گیا. اور لوگوں کو بلانے کے بعد ان سے کہا یہ دیکھو زنیرہ کی بینائی چلی گئی, اس کی اللہ تعالیٰ نے روشنائی کو چھین لیا, آنکھوں سے اندھی ہو گئی, رات کا وقت ہے. اے لوگوں, یہ مسجد کے اندر پہلا جمعہ ہو رہا ہے, یہ مسجد کے اندر پہلی اذان ہوئی, یہ مسجد کے اندر پہلی نماز ہوگی. آج قبولیت کا وقت ہے. اللہ سے دل بھر کر دعائیں مانگ لینا, اپنا دکھڑا اللہ کو سنا دینا, اپنی تکلیفیں اللہ کو سنا دینا. یہ دعا کرنے والے کو یاد رہے نہ رہ گئے, وہ فلسطین کا میرا مظلوم بھائی آج میری طرف دیکھ رہا ہے, آج وہ تیری طرف دیکھ رہا ہے. معصوم باپ نے بچے کی لاش کو اٹھایا, ماں نے اپنے بیٹی کی لاش کو اٹھایا, پورا گھر کا گھر تباہ ہو گیا, لوگ برباد ہو گئے, پورے گھر کے گھر کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو گئے. یہاں دعا کرنے والے کو یاد رہے نہ رہ گئے, لیکن تم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا. حضرت زنیرہ 4 دیواری کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. فرمایا اتنے کے اندر آپ نے رونا شروع
شروع کر دیا اور دامن پھیلا لیا. عرض کرنے لگی الہ العالمین، وہ پہلے ماں کے پیٹ کے اندر بنائی تو نے عطا فرمائی، جب میں دنیا میں آئی یہ دنیا کا نظارہ تو نے کروایا. یا اللہ اگر اس وقت آنکھیں مل سکتی تھی آج دوبارہ بھی تو آنکھیں عطا کر سکتا ہے، تیرے لیے مشکل کوئی نہیں ہے. فرمایا رات کا وقت ہے، اگر کبھی موقع مل جائے تنہائیوں کے اندر بیٹھ جایا کرو، اگر موقع مل جائے اللہ کو رو کر دکھا دیا کرو. تجھے مجھے کیا معلوم ہے، اللہ نے مال کی زکات بنائی ہے، اللہ نے سونے کی زکات بنائی ہے، اللہ نے چاندی کی زکات بنائی ہے. یہ آنکھ کی زکات اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو منانا. سیدہ نے فرمایا میں نے رونا شروع کر دیا، ادھر اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرما دی ہے، یہ رات کا وقت ہے. سیدہ نے زور زور سے آواز لگائی اور آپ نے کہنا شروع کر دیا اے لوگوں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ خوبصورت آنکھیں عطا فرما دی. جو آنکھیں پہلے ملی تھی، جو میں ماں کے پیٹ سے لے کر آئی تھی، وہ دنیا کا نظارہ کر رہی تھی، لیکن آج اللہ نے جو آنکھیں مجھے عطا فرمائی ہے یا زمین پہ رہتے ہوئے وہ عرش عظیم کا نظارہ کر رہی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دین اسلام کی صحیح معنوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیروی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائی میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو جنہوں نے خوبصورت مسجد بنائی ہے. ان لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے بس مسجد بنا دو، چار دیواری بنا دو، چھت بنا دو، باقی کام چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن یہاں ہر ایک چیز بڑی پیاری لگائی گئی ہے، بہت پیاری لگائی گئی ہے. بس میں یہی دعا کرتا ہوں آپ سے کہ آپ نبی کی نبوت کو سمجھیے گا. مسجد کو آباد کرنے کا جو حق ہے اب آپ کے ذمے، اسے آباد کرنے کی فکر کیجیے گا. یہ پورے محلے گاؤں کی ایک ذمہ داری بن چکی ہے اسے آباد کرنا، یہاں آنا، مسجد کے اندر نماز پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لے گئے نا، سب سے پہلے وہاں جا کر آپ نے مسجد بنائی اور غارہ اٹھا کر خود لائے تھے، پتھروں کو اٹھا کر خود لائے تھے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم وطن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بچوں کو چھوڑ آئے، آپ رہنے دیجیے ہم کر لیں گے. اس موقع پر رو کر کیا فرمایا، میرے صحابہ اگر ثواب کی تمہیں ضرورت ہے تو میں اللہ کے نبی کو بھی ضرورت ہے. یا تو امام کو موقع ملے وہ بھی کام کرتا ہے، مقتدی کو موقع ملے وہ بھی کام کرتا ہے، مؤذن کو موقع ملے یہ بھی کام کرتا ہے. یہ قیامت کے دن یہ چار دیواری ہماری انشاءاللہ گواہی دے گی اللہ کے بارے میں.